الحمد للہ رب العالمین۔ بہرحال مسجد عائشہ سے پاکستان سے کوئی بھی عمرہ کر سکتا ہے۔ یہ جو شجرہ ہے اس کا علماء بعض اس کے قائل ہیں، حتیٰ کہ بعض اہل حدیث علماء بھی پڑھتے ہیں، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ نہ پڑھا جائے۔ عورت حیض کے دوران حرم کے باہر بیٹھ کے تو زیارت کر سکتی، اندر نہیں آ سکتی ہے۔ میں حج پہ آیا، میں نے طواف زیارت نہیں کیا تو بالکل آپ پر بیوی حرام ہے۔ اب طواف زیارت بھی کرو اور ایک بڑا جانور بھی ذبح کرو اور توبہ بھی کرو۔ شادی کے لیے کوئی شرطیں نہیں ہوتی، بس دونوں جو ہیں وہ مسلمان ہوں اور دونوں کے والدین راضی ہوں گے، اور کوئی شرط نہیں۔ تبوک میں رہنے والا جدے سے احرام نہیں باندھے گا، میقات راستے میں ہے، الجحفہ وہاں سے باندھے گا۔ ہاں اگر کام کے لیے جدے جا رہا ہے تو اس کے لیے احرام ضروری نہیں ہے۔ مجھے 9 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے، اللہ آپ کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ بیوی اگر بیمار ہو تو فیملی پلاننگ تو نہیں ہو سکتی، لیکن کچھ عرصے کے لیے وقفہ کر سکتے ہیں، 1 2 سال کے لیے۔ ایک ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ اس کا یوٹرس ہی ریموو کر دو، آئندہ بچے دانی نہ رہے، تو وہ ناجائز ہے۔ ایک ہی ہوتا ہے کہ 1 2 سال کے لیے وقفہ کریں، وہ جائز ہے۔ میں نے 3 عمرے کر لیے ہیں، مزید عمرے بہتے نہیں، یا طواف بہتے ہیں۔ بھئی اب مجھے ہر وقت یاد نہیں ہوتی کہ میں نے گردے کے لیے کون سی آیت بتائی تھی، اسی دن کی تاریخ کا وہ دیکھ لیں۔ واش روم کے اندر کھڑے ہو کر اگر اس میں گندگی کوئی نہیں ہے تو بسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور وضو والی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میرا کزن ہے آصف، وہ بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری بہن کو بھی انفیکشن ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ولیمے کی تقریب جو ہے لڑکی کی رخصتی کے بعد شام ہو یا دن ہو وہ جائز ہے، لیکن میاں بیوی کے ملنے کے بعد۔ بہرحال آپ کے بھائی نے آپ کا دم ذبح تو مکے میں کیا ٹھیک ہو گیا، لیکن اس کا گوشت تو بھی جدے نہیں لے جانا چاہیے تھا، لیکن بہرحال ادا ہو گیا۔ دیوار کا معنی ہے کہ سورج جب سیدھا ہو کر ڈھل جائے تو 12:20 پہ وہ ڈھل جاتا ہے۔ عورت ایام حیض میں نہ روزہ رکھ سکتی ہے نہ نماز پڑھ سکتی ہے۔ میرا چاچا مسجد کا امام ہے، لیکن جمعہ کے لیے ایک بریلوی آدمی ہے جو آ کے پڑھاتا ہے، وہ بیچارہ فتنے کی وجہ سے خاموش رہتا ہے، بعد میں نماز دہراتا ہے، ٹھیک ہے۔ 5 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے، اللہ صاحب اولاد کرے۔ کوئی عورت اپنے خامن سے چھپ کر کسی سے بات کرے غیر مرد سے، فون پر یا واٹس ایپ پہ، یہ بالکل ناجائز ہے، خیانت ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اذان کیوں دی جاتی ہے؟ تاکہ اس کو اللہ کی بڑائی کا احساس ہو جائے، کہ سب سے پہلے اس کے کان میں اللہ اکبر، اللہ کا نام پڑے۔ تکبیر اس لیے دی جاتی ہے کہ جیسے اذان اور تکبیر میں تھوڑی دیر ہے، اسی طرح زندگی ہے، گزر جائے گی، پھر قیامت آئے گی۔ نماز کے بعد دعا کرنے کا حدیث میں حکم ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد دوبارہ الصلوات المکتوبہ جو دعائیں ہیں وہ اللہ پاک قبول فرماتے ہیں۔ میں نے فجر کی نماز پڑھ لی، اب 2 سنتیں افضل ہے کہ سورج نکلنے کے بعد پڑھیں، اگر مجبوری ہو تو نماز کے فوراً بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے گھر کے قریب کچھ اہل حدیثوں کی مسجد ہے، وہاں اذان پہلے ہوتی ہے، وہ اول وقت میں نماز پڑھتے ہیں، بہرحال وقت تو ہو جاتا ہے، اس وقت بھی کوئی نماز پڑھے تو ہو جاتی ہے۔ دوران طواف نیچے نظر رکھیں۔ سحر اور جادو کو توڑنے کے لیے سورۃ البقرہ سے بڑی چیز کوئی نہیں ہے، کیونکہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے لا تقربوها شیطان قریب ہی نہیں آتا۔ غسل کرنے سے پہلے اگر تم نے وضو کیا ہے، یعنی کلی کیا ہے، ناک میں پانی دیا ہے، وضو کی نیت کی ہے، پھر غسل کیا وضو ہو جائے گا، نہیں کیا تو پھر غسل کے بعد وضو کرنا ہوگا۔ عورت کا احرام کی حالت میں کنگھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن کی ہے تو کوئی جرمانہ نہیں۔ اگر ہم طواف کے دوران اپنے چپل وغیرہ پیچھے لٹکا لیتے ہیں کوئی حرج نہیں۔ جمعے کی نماز کے بعد کسی اور مسجد میں صلاۃ والسلام پڑھنا ہی بدعت ہے، جمعہ ہو یا کوئی دن ہو۔ ساس اور سالی جو ہے، سالی تو محرم نہیں ہے، ساس محرم ہے۔ اگر کوئی فوت ہو جائے جو تیسرے دن کلخانی کرتے ہیں، یہ بالکل ناجائز ہے۔ 1 تولہ سونے پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، لیکن آج کل
مجھے معلوم ہوا ہے کہ سونے کی قیمت بہت بڑھ گئی ہے، تو اگر وہ 52 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے پھر دینی پڑے گی۔ کسی دوسرے کے لیے طواف کرے، اپنے لیے کر کے دعا کریں کہ یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما۔ سلام صفا مروہ پر سلام نہیں کیا کوئی حرج نہیں، استلام کرنے کے بعد ہاتھ لگ جائیں حجر اسود کو تو چومیں، نہ لگے تو چومنا نہیں ہے۔ محمد صفدر نے سلام کہا ہے علیہ السلام، وضو کے بغیر اذان ہو سکتی ہے، قرآن بھی یاد ہو تو پڑھ سکتا ہے۔ ہم مکے پہنچنے کے بعد 2 گھنٹے کے لیے سو گئے، پھر اٹھ کے ہم نے عمرہ کیا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ جگر کی بیماری ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ عورت احرام کی حالت میں اپنے سر کو شوہر کے سامنے کھلا رکھ سکتی ہے، شوہر کے سامنے تو رکھ سکتی ہے لیکن بلا وجہ نہ رکھیں۔ اپنے لڑکے کو عالم بنانا ہے تو کسی مدرسے میں داخل کریں۔ ہمارے مدرسے کے ملازم کا انتقال ہوا، اللہ مغفرت فرمائے۔ اللہ ہر مسلمان کی بچوں کو صالح بنائے، عالم بنائے۔ زکوٰۃ جو ہے پیسے پر بھی دینی ہے، اونٹ پر بھی دینی ہے، بکری پر بھی دینی ہے، گائے، سب چیزوں پہ دینی ہے۔ کبوتر چوک میں جو لوگ ہوٹلوں کے کمروں میں نماز پڑھتے، نماز بالکل نہیں ہوتی۔ اگر یہاں 6 دن میں پھر 9 دن مکے میں نماز قصر پڑھیں گے، جو اپنے ہوٹل کے کمروں میں پڑھتے ہیں جہاں صفیں بھی نہیں ملتی، وہاں نماز نہیں ہوتی۔